آپ سے ہی بات کا آغاز کرتی ہوں شہادت اوان صاحب، کیونکہ دو جو نیریٹو ہمارے سامنے آئے ہیں ناظرین کو بھی دکھائے جائیں، اور میں یہ تمام شہادت صاحب کی طرف لے جاتی ہوں فوری طور پہ۔ سعد رفیق صاحب سر آج ٹویٹ کر کے کہتے ہیں کہ نئی مردم شماری کا وہ بہت ویلکم کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں کہ نئی مردم شماری کے بعد حلقہ بندیوں کی تشکیل 9 آئین 9 کی روح کے عین مطابق ایسا اقدام ہے۔ ماضی کی غیر فطری حلقہ بندیاں سیاسی مخالفین کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کی گئیں۔ میرے قومی حلقے کے 3 ٹکڑے کیے گئے اور اس کے نیچے 6 صوبائی حلقے جوڑے گئے۔ ایسی بے قاعدگیوں سے گریز لازم ہے، یعنی وہ خوش ہیں کہ چلے الیکشنز تاخیر ہوں لیکن حلقہ بندیاں ٹھیک ہو جائیں۔ لیکن آپ کی جماعت کی طرف سے سر فیصل کریم کنڈی صاحب، اور آپ یقیناً اس پہ مزید بہتر روشنی ڈال پائیں گے، وہ بالکل علیحدہ بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی ہیز بین ڈیمانڈنگ elections to be held as per the constitution. There is no constitutional requirement to do delimitation, but there is constitutional requirement to hold elections within 90 days. شہادت صاحب، آپ کو مردم شماری کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ پرانی چلے، لیکن الیکشنز کی جو اوبلیگیشن ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیے واقعتاً زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیں مون عالم، یہ بات تو بالکل ہر بندہ جانتا ہے کہ آئین جو وہ سپریم ہے، جہاں تک باقی جو لیجسلیشن ہے وہ ہمیشہ قانون آئین کے ماتحت رہتی ہے۔ اس سلسلے میں اگر آپ دیکھیں تو آئین کو جو ہے اگر آپ دیکھتی ہیں تو آئین تو بالکل اس کے اوپر جو ہے 48 کا جو ہے آرٹیکل 48 کا سب آرٹیکل 5 اس کے اندر باقاعدہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر الیکشن ٹائم سے پہلے جو ہے اسمبلی جو ہے ڈیزالو ہوتی ہے تو الیکشن کتنے دن میں ہوگا، ٹینیور کمپلیٹ کرتی ہے تو کتنے دن میں ہوگا۔ تو یہ ٹائم فریم جو ہے یہ آئین کا دیا ہوا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو آئینی بات ہے اس کو ہمیشہ ہم نے آئین کو سپریم سمجھا ہے، اور میرے چیئرمین نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کریں گے ہم جمہوریت کو آئین کے مطابق چلانا چاہتے ہیں، خواہ وہ پارلیمان ہو، پارلیمان سے باہر ہو، ہم نے ہمیشہ آئینی بات کی ہے۔ باقی رہ گیا جہاں تک آپ بات کرتی ہیں الیکشن ایکٹ کی، یقینی طور پہ الیکشن ایکٹ جو ہے اس کے اندر چیپٹر 3 جو ہے 17 سے 22 تک سیکشن جو ہیں وہ ڈی لیمیٹیشنز کی بات کرتی ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو آئین کی 24ویں ترمیم جو ہے اس کے اوپر جانا پڑے گا کہ جب 2017 میں یہ سلسلہ تھا کہ اگلا الیکشن کون سے سینسس پہ ہوگا، تو 2017 کے سینسس کے لیے ایک آئین پاکستان میں 24ویں ترمیم کی گئی، اور اس کے اندر یہ کہا گیا کہ جو 2017 کا پروویژنل سینسس ہے 2018 کا الیکشن اس کے اوپر ہوگا، اور اس کے تحت اگر کوئی بائی الیکشن بھی ہوگا تو 2017 پہ ہوگا۔ اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ سینسس جو ہے وہ ہر 10 سال کے بعد ہوتا ہے۔ یہ ڈیجیٹل سینسس کیوں ہوا؟ اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2021 میں جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اس گورنمنٹ میں سی سی آئی ہوئی، سی سی آئی میں یہی طے ہوا، چونکہ پچھلی دفعہ سب پارٹیوں نے یونینیمس جو ہے 24ویں ترمیم اس لیے کی تھی کہ آنے والے الیکشن سے پہلے، کیونکہ ہم لوگوں کے تحفظات تھے، لیکن ہم چاہتے تھے کہ جو اسمبلیاں ہیں ٹائم کے اوپر الیکشن ہو اور نئی اسمبلی جو وقت کے اوپر آ جائے۔ اسی وجہ سے جو اپنا 24ویں ترمیم تھی اس کو یونینیمس۔ Before I go across to ڈاکٹر ہمایوں محمد، میں آپ سے سر یہ عرض کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ بھی تو تنقید آتی ہے نا کہ وہ اب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جس آئین کی آپ بات کر رہے ہیں یہی آئین آپ تمام کو تب ریمائنڈ کرایا جا رہا تھا جب پنجاب اور کے پی کی اسمبلیز ڈیزولو کی تھی، اور آپ نے بالکل وجہ فرمایا، آپ کہہ رہے ہیں کہ جب اسمبلیز ڈیزولو ہوں تو آئین بڑا واضح ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشنز ہونے۔ اس وقت آپ اس کے بڑے آپ اس کی اپوزیشن کر رہے تھے، بہت برملا اس کی اپوزیشن کی جا رہی تھی سر اسی پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ جی، پاکستان پیپلز پارٹی نے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کی جو معیشت کے حالات ہیں، جو کچھ بھی سلسلہ جن حالات کے اندر اسمبلیاں توڑی گئیں، ملک کی معاشی جو صورتحال تھی، ہمارا کہنا یہ تھا کہ الیکشنز جو ہیں پاکستان کے اندر جو ہے ایک ہی تاریخ میں ہونے چاہیے۔ اسی ڈیجیٹل سینسس کی وجہ سے یہ بات کی جا رہی تھی کہ یا تو آنے والے جو الیکشن وہ بھی 2017 پہ ہوں۔ یہ تو ناممکن سی بات تھی نا کہ دو جو صوبے ہیں، بڑے صوبے ہیں، ان کے 2017 پہ آپ الیکشن کروا دیں، تو سندھ اور بلوچستان کے لیے ڈیجیٹل سینسس کے اوپر آپ الیکشن کرا دیں۔ اس الیکشن کو کون مانتا؟ ہمارا اصولی موقف تھا، ہم نے کبھی الیکشن کی ہم نے کبھی مخالفت نہیں کی، ہم تو ہر وقت جو ہے الیکشن کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اگر کل الیکشن کمیشن شیڈیول دے دیتا ہے کہ ودن 54 ڈیز الیکشن ہونے کے ہیں تو میرا خیال پاکستان پیپلز پارٹی اس کو ویلکم کرے گی، اور یہی موقف میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ہے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ آئین سپریم ہے، آئین کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے۔ اگر 2017 کے سینسس کے اوپر آپ
جی آپ نے یہ بات آپ نے کہا کہ وہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ الگ الگ حلقہ بندیوں کے اوپر دو اسمبلیز کے علیحدہ الیکشنز ہوں، علیحدہ ڈیلیمیٹیشن پہ، اور باقی دیگر ممالک میں علیحدہ ڈیلیمیٹیشن اپلائی ہو. ویری فیئر. یہ سینیٹر ہمایوں محمد کو آٹومیٹکلی آئی تھنک سوال ہوتا جو میں نے پوچھ لیا آلریڈی شہادت صاحب سے. بٹ ہمایوں صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ اب کابینہ آ گئی ہے، انٹرم کابینہ اپنی ان پلیس ہے. مرتضیٰ سولنگی صاحب نے جو کہ انٹرم کیئر ٹیکر انفارمیشن منسٹر ہیں، آج پریس ٹاک کی ہے اور بڑی ٹیلنگ پریس ٹاک کی ہے. انہوں نے کہا کل الیکشنز ہمیں کہے اگر الیکشن کمیشن تو ہم کروا دیں. ان کی بات بھی سنیے گا. I'll take it across to صاحب also. الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. یہ معاملہ ایک حد تک سب جوڈس بھی ہے، کیونکہ ایک جماعت یا کچھ ہمارے جو قانونی ماہرین ہیں وہ ہماری ملک کی سب سے بڑی عدالت میں گئے ہوئے ہیں. یہ نگران حکومت کا کام نہیں ہے. الیکشن کمیشن جو کہے گا، ملک کا آئین اور قانون جو کہے گا، اور جو عدالتیں کہیں گی، ان سب کی روشنی میں الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں. وہ 90 دن میں کراتے ہیں یا فروری میں کراتے ہیں، یہ ان کا، ہماری اس میں کوئی خواہش نہیں ہے. جی سینیٹر صاحب یہ سن کے آپ کو اچھا لگا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آپ نے بڑے امپورٹنٹ کیا. اب سولنگی صاحب نے کہا ہے کہ یہ ہماری خواہش نہیں ہے. دیکھیں گورنمنٹ کی خواہش نہیں ہوتی، اور وہ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے، لیکن گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ وہ میک شور کرے کہ آئین کی پاسداری ہو. آئین کہتا ہے 90 دن میں الیکشن ہو. اچھا اب یہ یاد رکھیں جیسے سعادت صاحب نے کہا ہے، اور 24ویں ترمیم میں بھی یہ تھا کہ نئے سینسس کے لحاظ سے ہوں گے. ایگریڈ نئے سینسس کے لحاظ سے. اور آپ لوگوں نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ جو دو صوبے ہیں، جو دو صوبے ہیں ان کے اگر وہ نہیں، اس میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 30 اپریل کو سینسس نے کمپلیٹ ہو جانا تھا، اور 15 مئی یا 14 مئی کو سپریم کورٹ نے انہی بیسس پہ کہا تھا کہ 14 مئی کو کرا لیں. ٹھیک ہے. اچھا اس سینسس میں اب سینسس یہ یاد رکھیں، سینسس could be a requirement of constitution کہ بھئی آپ نے ہر 10 سال میں کرانے. بالکل. اور پچھلے ہم نے اس میں کہا بھی تھا کہ نیکسٹ میں ہوگا. اب کانسٹیٹیوشن کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہاں پہ سیٹیں کم ہو جاتی ہیں یا بڑھ جاتی ہیں کسی صوبے کی، تو پھر آپ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. کریکٹ. لیکن اگر اب یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے، دیٹ مینز جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کی ضرورت نہیں، جو کانسٹیٹیوشن ہے کانسٹیٹیوشن کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اب فرض کرے وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ سیٹیں نہ کم ہو رہی ہیں نہ بڑھ رہی ہیں، 5-6 ضلع ایسے ہیں جس میں تھوڑا بہت چینجز کرنے ہیں، بہت زیادہ بھی نہیں ہے، ہر جگہ پہ بھی نہیں ہے، چند جگہ ایسی ہیں جہاں پہ کرنی ہے، اس کرنی ہے. ٹھیک ہے. اب وہاں پہ سوال مطلب نئی اور پرانی ڈیلیمیٹیشن میں آپ کہہ رہے ہیں کے پی اور پنجاب پہ کوئی بہت خاص اثر نہیں آ رہا. نہیں، آپ یہ بات کہہ رہے ہیں چند جگہوں پہ آ رہا ہے، ہر جگہ پہ نہیں آ رہا. تو یعنی اس چیز کو بہانہ یا ریزن بنا کے آپ کہتے ہیں غلط ریزن ہے. اب سن لیں. اب اکارڈنگ ٹو، اور جو بات ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ اب کانسٹیٹیوشن کی ریکوائرمنٹ تھی کہ آپ سینسس کرا لے، ہو گیا. اب کانسٹیٹیوشن کی ریکوائرمنٹ ہے 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہونا. ٹھیک ہے. اچھا وہاں پہ اس کے اندر ایک ایکٹ ہے، ایک لا ہے، الیکشن ایکٹ ہے. اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ڈیلیمیٹیشن ضروری ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کانسٹیٹیوشن کو اوپر رکھنا ہے یا لا کو اوپر رکھنا ہے. لا از سب جوڈس ٹو کانسٹیٹیوشن. وہ کانسٹیٹیوشن کو نہیں کر سکتی، اس کو اوور رائٹ نہیں کر سکتی یا اس کے اوپر نہیں آ سکتی، پریسیڈنس نہیں لے سکتی، اس کو نہیں آ سکتی. تو اس جگہ پہ آئی فیل کہ ہم لوگ انکانسٹیٹیوشنل کام کر رہے ہیں ایک لا کو فالو کرنے میں. آپ کی ڈیل میں آپ نے 90 ڈے، ہاں یہ یاد رکھیں سینسس کے مطابق ڈیلیمیٹیشن کا میکسیمم ٹائم 4 months ہے. That doesn't mean you have to do it in 4 months. 4 ہے لیکن یہ کہ within 4 بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد پھر یہ یاد رکھیں ایک پڑھا لکھا آدمی، ایک پڑھا لکھا ادارہ، ایک باشعور ادارہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ آپ کس طریقے سے کانسٹیٹیوشن کو کمپلیٹ بھی کر لیں اور اپنا کام بھی کر لیں. تو میں سر بائی دا وے یہ کہ آپ کو الیکشن کمیشن کے اوپر نہیں، دیکھیں الیکشن کمیشن کے پاس ڈیٹا ہے، سارا ڈیٹا ہے سینسس کا. وہ ڈیٹا ڈالے آرام سے اے آئی کے اندر. اے آئی آپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ڈال دیں، کیونکہ ان کے پاس تو نہیں ہے نا، تو اس میں ڈال دیں. وہ آپ کو 5 سیکنڈ کے اندر 5 سیکنڈ کے اندر آپ کو 10 ڈفرنٹ ورژن. 2018 کے الیکشن میں یہی ٹیکنالوجی کا
کا استعمال تھا جو آپ کو پتا ہے کہ اٹ ڈڈ ناٹ گو ویل ود ادر پارٹیز, اور جب آپ پی ٹی آئی کی جب گورنمنٹ تھی تب بھی یہ بایو میٹرک وغیرہ لا رہے تھے آپ لوگ, میری بات سنیں, یو ہیو ٹو اس پہ بھی سخت ترین اپوزیشن ہوئی تھی, آپ نے ان کو کانفیڈنس بھی نہیں لیا. آپ نے آج کل کے زمانے میں آپ نے ڈیجیٹل چیز, یہ اب مجھے بتائیں سینسس ڈیجیٹل ہوا ہے کہ نہیں ہوا, اس میں بھی تحفظات ہے کہ نہیں ہے, بٹ یو ہیو ٹو گو دیئر تھنگ. آپ ابھی پھر پرانے زمانے کے طریقے میں یو ہیو ٹو گو فارورڈ. بائی دا وے یہ کہ آپ کو عدم اعتماد نہ الیکشن کمیشن پہ اس وقت, نہ آپ کو انٹرم گورنمنٹ پہ, وہاں پر آپ کا فل کانفیڈنس ہے. نہیں, ہولڈ آن, ہمیں ایز آف ٹوڈے ہمیں گورنمنٹ کے اوپر اس وقت کوئی اعتراض نہیں ہے.